بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں جہاں پر کوئی لگا ہے ٹھیک ہے، اپنا مسلک چھوڑو نہ اور دوسروں کا مسلک چھیڑو نہ، یہ جملے آپ اکثر آج کل کے پڑھے لکھے روشن خیال لوگوں سے سنتے رہتے ہیں۔ میرا سوال ہے، انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کی مخالفتیں کیوں برداشت کی؟ انبیاء علیہ السلام نے مارے کیوں کھائیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مشرکین کے معبد خانے میں، بت خانے میں کیوں داخل ہوئے؟ کیوں انہوں نے بتوں کو پاش پاش کیا؟ کیا مشرکین انہیں مارتے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو؟ کیا مشرکین ان کے خلاف تھے؟ کیا مشرکین ان کو چھیڑتے تھے؟ نہیں، مشرکین اپنا کام کرتے تھے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنا کام کرتے تھے۔ اور اسی طرح سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال اذیت کے، اعلان نبوت کے بعد تکلیف کے، دکھوں اور مصائب کے کیوں برداشت کیے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم پر بھاری پتھر کیوں گوارا کیے؟ وجہ کیا تھی؟ بدر، احد، خندق، خیبر، حنین، تبوک اور دیگر جو غزوات ہیں اور جو جنگیں ہیں وہ کیوں رونما ہوئیں؟ وہ کیوں مارز وجود میں آئیں؟ وجہ کیا تھی؟ کیا کوئی جائیداد کے مسئلے تھے؟ نہیں، صرف ایک ہی مسئلہ تھا۔ وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کہ جہاں جہاں پر کوئی لگا ہے ٹھیک ہے، وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے۔ اور یہ بات ہے بھی ٹھیک نہیں، ہم بھی اس بات کو نہیں مانتے۔ بھائی آپ دیکھیں، اگر یہ بات ٹھیک ہے، جہاں جہاں پر کوئی لگا ہے ٹھیک ہے، اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پھر تو پوری دنیا کا نظام درم برم ہو کر رہ جائے گا۔ آپ اس کو سوچو تو صحیح کہ یہ کتنا بڑا جملہ آپ کہہ رہے ہیں۔ اگر جہاں جہاں پر کوئی لگا ہے ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے اگر، تو پھر چور جو ہے اس کو چوری سے نہ روکا جائے، ڈاکو جو ہے اس کو ڈاکے سے نہ روکا جائے، قاتل جو ہے اس کو قتل سے نہ روکا جائے، زانی جو ہے اس کو زنا سے نہ روکا جائے۔ جہاں جہاں پر کوئی لگا ہے، وہ اپنے طور پر، اگر کوئی شرابی ہے وہ جو شراب پیتا ہے وہ اس کو صحیح سمجھ کر پیتا ہے۔ قاتل جو ہے وہ اگر قتل کرتا ہے تو وہ اپنا جو عمل ہے اس کو صحیح سمجھ کر کرتا ہے۔ وہ جو 100 بندوں کا قاتل تھا، اس سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ بچپن میں میرے جو رشتہ دار تھے فلاں فلاں جو تھے ان کو قتل کیا گیا، چونکہ میں نے محرومی دیکھی ہے اس لیے میرے نزدیک انصاف یہی ہے کہ میں لوگوں کو قتل کر دوں۔ تو ہر کوئی جو ہے اس نے اپنے اپنے طور پر دلیل کوئی بنائی ہوئی ہے، اور اس کا عمل جو ہے جو وہ کرتا ہے اس عمل کے حق میں اس کے پاس دلائل بھی ہیں اور ان کو وہ صحیح سمجھ کر کرتا ہے۔ مشرکین جو مکہ تھے اور دیگر جو مشرکین تھے وہ بھی اپنے اپنے طور پر ان کے دلائل تھے، اور وہ اپنی اپنی بات پر جو تھے وہ بضد تھے، اور انہوں نے اس کو صحیح سمجھا ہوا تھا، اسی لیے وہ کرتے تھے۔ اور آج کل کے بھی جو لوگ ہیں وہ بھی اپنے اپنے مسلک پر، اپنی اپنی بات پر جو ہیں وہ اس لیے گامزن ہیں کہ وہ ان کو صحیح سمجھتے ہیں۔ تو کیا وہ سارے صحیح ہیں؟ جو قادیانی ہیں وہ بھی دلائل رکھتے ہیں، اپنے پاس ان کے بھی دلائل ہیں اور وہ صحیح سمجھ کر کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی کو وہ صحیح سمجھتے ہیں، اس لیے وہ کرتے ہیں۔ تو کیا وہ ٹھیک ہیں؟ نہیں، وہ نہ صرف کافر ہیں بلکہ وہ مرتد ہیں۔ ٹھیک ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کہنا کہ جہاں جہاں پر کوئی ٹھیک ہے لگا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، اور اپنا مسلک چھوڑو نہ اور دوسروں کا مسلک چھیڑو نہ، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ اور اس کی جو دلیل ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ